جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اللہ نے اتوار سے دنیا کو بنانا شروع کیا اور جمعہ کے دن مکمل ہو گیا. مکمل ہونے کے نتیجے میں جمعہ کے دن کو عید کا دن بنا دیا. اس لیے ہفتوں کی عید جمعہ کا دن ہوتا ہے. جمعہ کے دن کو جمعہ کہا جاتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اللہ نے آدم کو اتارا آسمان سے، اللہ نے حوا کو اتارا آسمان سے، اور زمین میں جس دن دونوں جمع ہوئے وہ جمعہ کا دن تھا، اس لیے جمعہ کو جمعہ کہا جاتا ہے. سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، ظہر آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں لیکن جمعہ 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں. راز کیا ہے؟ جمعہ 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، اسی وقت میں جمعہ کی نماز بھی، اسی وقت میں ظہر کی نماز بھی. ظہر 4 رکعت، جمعہ 2 رکعت. جانتے ہیں یہ 2 رکعت کہاں گئی؟ ظہر کی جو 4 رکعت تھی وہ 2 رکعت جمعہ میں ادا کی جا رہی ہے. 2 رکعت کہاں گئی؟ اس کی جگہ پر خطبہ رکھ دیا. امام جب کھڑا ہوتا ہے منبر پر خطبہ دینے کے لیے، مقتدی جب اسے دیکھتے ہیں تو اس دیدار کے نتیجے میں اللہ جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائے گا. سنیچر کا دن ہے، قبولیت کی گھڑی نہیں ملتی. اتوار کا دن ہے، قبولیت کی گھڑی نہیں ہے. سوموار کا دن ہے، قبولیت کی گھڑی نہیں ہے. جیسے ہی جمعہ کا دن آیا، آذان ہوئی اور سورج ڈوبنے تک قبولیت کی گھڑی گھومتی رہتی ہے. آپ نے منہ کھولا، دعا کی، اور آپ کی دعا کو زمین سے اٹھایا گیا اور آسمان پر قبول کر لیا گیا. دھیان سے سنیے گا. آپ نے سنا ہے کہ لیلۃ القدر سب سے بڑھ کر کے رات ہے، لیکن لیلۃ القدر سے بھی بڑی رات کون ہے؟ اللہ کرے آپ کے علم میں اضافہ ہو، میرے مطالعہ کو اللہ تازہ فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ شب قدر سب سے بڑی رات ہے، لیکن شب قدر سے بھی بڑی رات کون سی رات ہے؟ جمعہ کی رات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی رات میں باپ کے صلب سے ہمارے نبی ماں کے رحم میں آئے تھے، اسی رات میں آئے تھے. یہ جمعے کی رات شب قدر سے بھی بڑھ کر کے. دھیان سے سنیے گا. ہر دن دوپہر میں آگ جہنم کی پھونکی جاتی ہے، جلائی جاتی ہے، جہنم کو سلگایا جاتا ہے. اتوار کے دن بھی وہی ہوتا، سنیچر کے دن بھی وہی ہوتا، سوموار کے دن بھی وہی ہوتا. لیکن جیسے ہی جمعہ کا دن آتا ہے اللہ فرشتے کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے. جمعہ کی عظمت کے نتیجے میں آج جہنم کی آگ سلگائی نہیں جائے گی، بجھائی جائے گی. آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. صرف جمعہ کی نماز ہے جس میں فرشتہ رجسٹر لے کر کے مسجد میں آ جاتا ہے. جو آیا اس کا نام لکھا گیا خطبہ سے پہلے. جیسے ہی خطبہ ختم ہوا، خطبہ شروع ہوا، رجسٹر بند ہو گیا. انشاءاللہ جمعہ کی نماز، خدا کی بندگی ہم سے کبھی بھی ادھوری نہیں ہوگی. پابندی کے ساتھ خدا کی بندگی کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اپنے خدا کو رمضان میں، اپنے خدا کو جمعہ میں، اپنے رسول کو ربیع الاول میں، اپنے قرآن کو جنازے پر یاد رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے، ملتا ہے کیا نماز میں، مسجد میں آ کے دیکھ، مسجد میں آ کے دیکھ، ہوگا خدا کے سامنے، سر کو جھکا کے دیکھ، سر کو جھکا کے دیکھ، فکر و علم نہ کوئی غم، ہوگا تجھے خدا کی قسم، تھوڑی سی دیر کے لیے سجدے میں جا کے دیکھ، سجدے میں جا کے دیکھ. پہلا پیغام نکل گیا. دوسرا پیغام بڑا خوبصورت آ رہا ہے. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. تکیہ پر جب آپ کا سر رہے تو 3 چیزوں پر دھیان دیجیے گا. 5 منٹ کے لیے ہی، 2 ہی منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے، آج یا کل جب موقع ملے تکیہ پر سر رہے 3 چیزوں پر غور کیجیے گا. اللہ نے آپ کو انسان بنایا،
بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ لیتا؟ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، اسلام مفت دے دیا، کوئی قیمت آپ نے نہیں چکائی ہے، کوئی قربانی نہیں دی ہے، مفت میں اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ تیسرا احسان پر غور کیجئے گا، اللہ نے آخری نبی کی امت میں آپ کو پیدا فرمایا۔ اسلام جانتے دنیا میں کیسے پھیلا؟ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں تاریخ کے حوالے سے۔ اللہ کرے کہ اسلام کی عظمت ہم لوگوں کے دل میں بیٹھ جائے اور اسلام کے لیے 100% ہم سب قربان ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے 313 آدمی کو لے کر کے اسلام پھیلایا، صرف 313۔ اللہ کے رسول نے پورے عرب میں 10 سال کے اندر اسلام کو پھیلا دیا، صرف 10 سال میں۔ 10 سال کے اندر پورے عرب میں اللہ کے رسول نے اسلام پھیلا دیا۔ عمر کا دور آیا، عمر نے اسلام کو پھیلایا۔ جانتے ہیں کتنا پھیلایا؟ 22 لاکھ مربع میل، 51,000 مربع میل زمین پر عمر نے اسلام کو پھیلایا۔ ٹیپو سلطان کا دور آیا، ٹیپو سلطان نے اسلام کو پھیلایا۔ دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جانتے ہیں اسلام کتنی تیزی کے ساتھ پھیلا، کتنا لمبا اسلام ہوا؟ 1 کروڑ 57 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیل گیا۔ 1 کروڑ 57 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیل گیا۔ 1984 کی رپورٹ ہے کہ 50 سال کے اندر اسلام کتنی تیزی کے ساتھ پھیلا؟ 235% اسلام پھیل گیا۔ عیسائیوں کے ملک میں عیسائیت کتنی پھیلی؟ 47%۔ اور عیسائیوں کے ملک میں اسلام کتنا پھیلا؟ 235%۔ اسلام کو مٹانے کے لیے پہلی طاقت استعمال ہوئی ہے، جانتے ہیں کب؟ 1297 عیسوی میں۔ 1257 عیسوی میں اسلام کی ساری کتابوں کو دریا میں ڈال دیا گیا، کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، عالموں کو پھانسی دی گئی تاکہ اسلام کا چراغ گل ہو جائے۔ اس کے بعد 1857 میں مسلمانوں کا اسلام ختم کرنے کا انگریز کا پلان تھا۔ کیا پلان بنایا؟ 2 لاکھ مسلمانوں کو مارے، 52,000 علماء کو پھانسی دی۔ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا ڈالے تاکہ اسلام ختم ہو جائے۔ لیکن جس کو خدا باقی رکھے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ 5 آدمیوں نے مل کر کے پلان بنایا ہے کہ نبی کو ختم کر دیں گے، پلان ادھورا ہی رہ گیا۔ 12 آدمیوں نے مل کر کے نبی کو گھیرا، اللہ کے نام پر مٹی اچھالی گئی، آنکھ بند ہو گئی، ہمارے نبی حفاظت کے ساتھ نکل گئے۔ 70 آدمیوں نے آپ کا پیچھا کیا، 70 آدمیوں نے آپ کا پیچھا کیا اونٹ کے لالچ میں، لیکن نبی کی محبت کی نگاہ پڑی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ نبی کی حفاظت کیسے ہوئی ہے آپ کو سن کر کے حیرت ہوئی۔ غار ثور میں آئے، مکڑی نے جالا لگا دیا۔ غار ثور میں آئے، کبوتر نے انڈا دے دیا۔ آپ کو اس سے بھی بڑی حیرت ہوگی، مدینہ میں آپ جائیں گے لاکھوں کبوتر آپ کو نظر آئیں گے، مکہ جائیں گے لاکھوں کبوتر نظر آئیں گے۔ جانتے ہیں یہ کبوتر کہاں سے آیا؟ بیابان میں، سنسان میں، بالو میں، جہاں پانی تک نہیں ہے، کھانے کے لیے دانہ تک نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں کبوتر کیسے آئے؟ میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں نبی کی حفاظت میں جس کبوتر نے انڈا دیا تھا، جس جوڑے نے نبی کی حفاظت کی تھی، اس کی نسل میں اللہ نے اتنی برکت دی، لاکھوں کبوتر جو نظر آتے ہیں اسی جوڑے کی نسل ہے۔ نبی کے دین کی حفاظت کریں گے، اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے، جان کی قربانی دینی پڑے انشاءاللہ جان کی قربانی دے کر کے اسلام کی حفاظت کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔